حالات بگڑتے ہیں تو سب سے پہلے منافق اللہ سے بدگمان ہوتا ہے. پہلے منافق سب سے پہلے بدگمان ہوتا ہے, اور اس بدگمانی کی بنیاد پر منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو خطرات سے ڈراتے ہیں. ایمان والوں کو خطرات سے ڈراتے ہیں, اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت حالات کو بگاڑتے ہیں منافقین کے نفاق کو بڑھانے اور ایمان والوں کے امتحان کے لیے. حالات کو بگاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بالارادہ فعل ہے. یہ اللہ کا ایک بالارادہ فعل ہے. یہ اللہ کا بالارادہ فعل ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مصالح, بہت سی مصالح کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑتے ہیں. بہت سی مصالح میں کہتا ہوں, آپ تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, عبادت کریں, مخلص ہوں, سب کچھ ہوں, اللہ تعالیٰ پھر بھی حالات بگاڑیں گے. تم اللہ حالات بگاڑیں گے. حالات کو بگاڑ کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایک امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا میرے ساتھ گمان کیسا ہے. میں کہتا ہوں کہ خطرات اور نقصانات اور سامنے پیش آنے والی رکاوٹیں اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کریں تو میرے آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. میرے آپ کے ایمان کا بالکل پکی ٹھنکی والا استعمال, میرے آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں, اگر آپ انتہائی اعمال کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف اطاعت اور عبادت اور اس میں کمال حاصل کر لینا یہ کمال ایمان ہے, تو میں کہتا ہوں کمال ایمان یہ نہیں ہے. کمال ایمان یہ ہے کہ آپ برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھتے ہیں. برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک. اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑتے اسی لیے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کا میرے ساتھ ان حالات میں کیا گمان ہے. سوچیے آپ, پہلا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام. پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا سارے ملک کو خلاف کر کے, اور اتنی زبردست آگ اس میں ڈال کر یہ دیکھنا تھا کہ ان کا گمان کیسا ہے ہمارے ساتھ, ان کا ہمارے ساتھ گمان کیسا ہے. میں کہتا ہوں اس گمان کے امتحان کے لیے یہ سارا ہنگامہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی پیشکش کا انکار کیا ہے گمان کی حقیقت بتلانے کے لیے کہ گمان کی حقیقت یہ ہے. گمان کی حقیقت یہ ہے, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا گمان حالات کے جب تابع ہو جائے گا تو اللہ سے بگڑ جائے گا. جب گمان, ہاں بالکل, جب گمان حالات کے تابع ہو جائے گا اللہ سے بگڑ جائے گا. اللہ سے گمان بگڑ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالی حالات کو بگاڑتے ہیں مومن کے ایمان کا امتحان لینے اور اس کے گمان کو ناپنے کے لیے کہ اس کا میرے ساتھ گمان کس سطح کا ہے, یہ مجھ سے کیا گمان کرتا ہے. یہی وجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے جو مدد اس گمان پر ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ میں کی ہے, اللہ تعالیٰ اسی گمان پر قیامت تک کے قریب آنے والا آخری مسلمان جس کو دجال کی آگ میں ڈالا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد بالکل ابراہیم علیہ السلام کے برابر کریں گے. یہ بالکل روایت کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ گمان کی سطح بدلتی رہے گی یا گرتی رہے گی حالات اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ, ایسا نہیں. جو مدد اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے گمان پر نمرود کی آگ میں تھی
وہ مدد اللہ تعالیٰ دجال کے زمانے کے مسلمان کی کریں گے جب اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا گمان کر کے اور احتساب کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حفاظت دجال کی آگ سے اس طرح کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نمرود کی آگ سے کی ہے. اسی طرح روایت کے اندر ہوتی ہے. کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں دجال کے زمانے کا مسلمان؟ یا اگر اس وقت یہ مسلمان اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر کے اس آگ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو مصیبت یہ ہے کہ حالات کے بگڑنے پر مسلمان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. میری بات آپ کو بری نہ لگے، وہ دین کے کسی شعبے میں ہو، دعوت میں ہو، تعلیم میں ہو، تزکیے میں ہو، تصوف میں ہو، کہیں بھی ہو، جب حالات بدلتے ہیں تو یہ اپنا نہج اور اپنا رخ بدل دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ان حالات میں یہ ترتیب تو چلے گی. میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں. ایک مضبوط معتمد جماعت مصر کے فتح ہونے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی نے ترتیب دی تھی، اور انہیں اس بات کی پوری امید تھی کہ یہ جماعت اس قابل ہے کہ مصر کو فتح کر لیں گے. لیکن سال کے سال گزر گئے، مصر فتح نہ ہو کے دیا. حضرت عمر کو اس پر بڑی حیرت تھی. حضرت عمر نے خط لکھا جماعت کو، اس میں یہ دو باتیں لکھی ہیں کہ اب تمہارے جیسی مضبوط جماعت اب تک مصر کو فتح نہیں کر سکی، مجھے اس پر حیرت ہے، اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں. یا تو تم نے کچھ نئے کام شروع کر دیے ہو، تمہیں کچھ، میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس نئے کام کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حالات نے اور ضروریات نے سنت سے ہٹا دیا ہے. سب کی بات ہے، میں آپ عرض کرتا ہوں یہ تو تمہیں اس ملک کے حالات نے سنت سے ہٹا دیا ہے، یا تمہارے دل میں اپنے دشمن کے مال کی حرص پیدا ہو گئی ہے. یہ دو وجہ ہیں کہ تم اب تک مصر کو فتح کرنے میں ناکام ہو. بات کیا تھی میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. جو جماعت مصر گئی ان کو وہاں مصر کا باریک سفید کپڑا، وہاں کی ململ پسند آئی، وہاں کی ململ پسند آئی. انہوں نے خریدا اس کو اور اس کے جوڑے بنائے. جو اللہ معاف کرے ہماری جماعت جس کو معمولی چیز سمجھتی ہیں، اور اگر استفتاء کریں تو مفتی صاحب کہیں گے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. آپ اپنے حلال پیسے سے اگر خروج میں سامان خریدیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مصر سے انہوں نے کپڑا خریدا اور اس کے کرتے بنائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے اندر اپنی مجلس میں داخل نہیں ہونے دیا، ان سے اعراض کیا اور کیا نکل جاؤ یہاں سے، مجلس میں داخل نہیں، یہاں باہر نکل جاؤ. پریشان رو رہے اور عبداللہ بن عمر کے پاس کہ بھائی ہم تو بہت پریشان ہیں، ہم تو اتنی محنت کر کے ملک سے آئے ہیں اور جن حالات سے ہم گزرے ہیں، اور آپ کے والد محترم ناراض ہیں اور ہمیں کمرے سے باہر کر دیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری غلطی تو بتائیں آخر. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ناراضگی کا سبب کہ آپ نے مصر سے کپڑا لیا ہے اور آپ نے وہاں یہ کپڑے بنائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ناراضگی کی۔ آپ ایسا کریں کپڑے اتار کر، جن کپڑوں میں آپ عمر سے رخصت ہوئے تھے، جن کپڑوں میں آپ عمر بن خطاب کے پاس سے رخصت ہوئے تھے، آپ وہی کپڑے بدل لیجیے، پھر جا کے دیکھیے عمر کے پاس۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے کپڑے بدلے، اپنے جو کپڑے مصر سے سلوائے تھے وہ اتارے، اور انہوں نے وہ پرانے کپڑے جو حضرت عمر سے رخصت ہوتے ہوئے پہن رکھے تھے وہ پہنے۔ حضرت عمر نے دیکھتی پہچانا، فرمایا ہاں یہ وہی کپڑے ہیں جو تم میرے پاس سے جاتے ہوئے پہن کے گئے تھے، آؤ ملو، کیا بات ہے، کیا کرتے ہیں۔ اتنا یاد تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے ان کو مدینہ منورہ سے کس حلیے میں روانہ کیا تھا، دیکھیے پہچان گئے کہ ہاں یہ وہ کپڑے ہیں جن میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ سوچیے ایک درمیان میں ایک بات آ گئی جس کو اچھے پرانے اور اچھے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ کسی صاحب کی اپنی رائے ہوگی، ورنہ اتنا غلو اور اتنا زیادہ شدت اختیار کرنا اور ایک جائز چیز کو سے اتنا زیادہ انکار کرنا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلے صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور گزر چلتے چلتے اچانک کوئی چیز کسی جگہ سستی ملنے لگے، حالانکہ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ اس کو راستے میں چلتے ہوئے سستی مل گئی، اور اس کے خیال آیا کہ اس سستی چیز کو اگر میں خرید لوں اس وقت اور آگے جا کر میں اس کو بڑی قیمت کے ساتھ بیچ دوں، اور جو قیمت اس کی آئے اس قیمت کو میں ساتھیوں پر اور خروج میں لوگوں کے اکرام میں خرچ کر دوں، اپنی ذات پر اس میں سے کوئی بھی خرچ نہ کروں، تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا کہ اس کو سستی چیز مل رہی تھی، بکتی تھی، وہ اس نے خریدی، اور خرید کر اس نے آگے جا کر اس کو بڑی قیمت سے بیچ دیا۔ اس کا جو نفع آیا وہ نفع اس نے اٹھا کر پیچھے رکھ دیا سواری پر، اس خیال سے کہ میں منزل پر پہنچ کر ساتھیوں کے لیے کا اکرام کروں گا اور اس میں سے کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا۔ ابھی اس مال کے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کفار سے مقابلہ ہو گیا اور اس کو کفار نے میدان قتال میں شہید کر دیا۔ جب اس کا جنازہ حضرت عمر کے ہاں پیش کیا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف سے شہادت کا درجہ نہیں ملے گا، یہ تو ایک قتل ہے جو عام طور سے قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا حدث من الفتوح، کہ یہ تو قتل کی قسموں میں سے ایک قتل ہے، اس کو شہید نہیں کہا جائے گا کسی قیمت پر۔ صحابہ نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس نے اللہ کے راستے میں نکل کے تجارت کی ہے، جس کا کمایا ہوا مال اس کی سواری کے پچھلے حصے پر رکھا ہوا ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ اموات میں سے ایک موت ہو گئی ہے، لیکن اس کو اللہ کے ہاں سے شہادت کا درجہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی تجارت کی ہے جس کے نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ میں تو مثال کر رہا ہوں، ساری بات میں اس پر کیا کہ تم نے کچھ ایسے نئے کام کر لیے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں اب تک مصر تم سے پتہ نہ ہو سکا۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے وہ رکاوٹ ہمیں ایک جواز کا راستہ دکھلاتی ہے۔ رکاوٹ جواز کا راستہ، اور جواز کا راستہ یہ اکثر میرا یہ تجربہ، میرا مشاہدہ ہے کہ جواز کے اکثر راستے خلاف سنت ہوتے ہیں۔
جواز کے آدمی اسے اختیار کر لیتا ہے. دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو آدمی اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے, سنت کی جواز کے خلاف سنت پر کوشش نہیں کرتا, اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے. اس سے بڑا مرض یہ ہے کہ پھر وہ اس راستے کا عادی بن جاتا ہے, اس کا عادی بن جاتا ہے. اور یہ زمانے کا المیہ ہے اور حادثہ ہے جس سے اکثر لوگ متاثر ہیں. وہ حادثہ یہ ہے کہ جس غلط چیز کے عادی ہو جاتے ہیں پھر یہ اس چیز کی تائید اور اس کے فضائل بیان کرنے لگتے ہیں. میں بہت دور عبادت کروں یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے اس فتنے سے عوام کی بھی اور علماء کی بھی. صاحب اللہ حفاظت فرمائے. پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس منکر کو کسی طرح منکرات کی فہرست سے نکالا جائے. اس منکر کی کوئی ایسی تعویل کی جائے, اس منکر کی کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ یہ منکر منکرات کی فہرست سے نکل جائے, اس لیے کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں, اسے چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ جس سے یہ منکر منکر نہ رہے. منکر میں کہتا ہوں آپ سے, منکر کا کرنا اتنا بڑا منکر نہیں ہے جتنا منکر کو معروف بنانا منکر ہے. سمجھ رہے ہیں ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ منکر کرنا, منکر کو معروف بنانا, یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی جرات ہے اور اس کی بڑی نحوست ہے. اس کی بڑی نحوست ہے. تو ہم نے ایک بنیادی بات آپ سے عرض کی کہ حالات وہ جب اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں تو پھر آدمی غلط راستے اختیار کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی حالات کو بگاڑتے ہیں اور خیر اور احکام کے ادا کرنے اور دین کے کاموں میں اللہ تعالی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. آج یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالی آپ کے دین کے کام میں سہولتیں اور فتوحات اور کشادگیاں یہ لائیں گے تاکہ آپ دین کا کام آسانی سے کر سکیں. ایسا نہیں ہوگا. ساری سہولتیں وہ دنیا کے لیے مہیا کی جائیں گی کیونکہ اللہ نے اس کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے, اور ساری دشواریاں دین میں پیش آئیں گی کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے آپ سے ہدایت کا وعدہ کیا ہے. آپ سے وعدہ ہدایت کا ہے, آپ سے وعدہ ہدایت کا ہے جس میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. دنیا کے بارے میں ارادہ ہلاکت کا ہے جس میں سہولتیں دی جائیں گی. اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی کام میں اس فلاں امر میں اللہ تعالی ہمیں سہولت دے دے تاکہ ہم اسے کر لیں, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی نبی کا اتباع کرنے والوں نے کسی کام کے کرنے میں نبی سے سہولت کا مطالبہ کیا, سہولت کا مطالبہ کیا, آپ غور کیجئے قرآن میں کہ جب نبی سے سہولت کا مطالبہ کیا گیا تو بعض مقامات پر تو یہ ملے گا, بعض مقامات پر تو یہ ملے گا حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سہولت کے زمانوں سے ڈرایا ہے. سہولت اور فتوحات اور مال کی آمد اس سے صحابہ کو ڈرایا ہے, بلکہ یہ یہاں تک فرمایا کہ تم اس فقر کے زمانے میں اس غنا کے زمانے سے بہتر ہو. یہاں تک ڈرایا کہ مجھے تم پر کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے, تم پر
کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے، مجھے تم پر کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر کفر کا خوف غنا سے ہے، کفر کا خوف غنا سے۔ جی ہاں، کہ مال وہ فتنے لائے گا، مال وہ فتنے لائے گا جو فتنے فقر سے نہیں آئیں گے، وہ فتنے مال سے آئیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حال آتا ہے تو لوگ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ برے حالات میں اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھو، برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھو، برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق ظاہر کے بالکل خلاف کریں گے، تمہارے گمان کے مطابق ظاہر کے بالکل خلاف کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف تمہارے گمان کے مطابق کریں گے، لیکن ہم اس گمان کا امتحان جو لیں گے وہ ہم لیں گے برے حالات میں، امتحان لیں گے برے حالات میں، امتحان لیں گے برے حالات میں کہ اس وقت تمہارا کیا گمان ہے ہمارے ساتھ۔ آپ غور کیجئے، گمان جو ہے ایسی چیز ہے کہ یہ مومن کی نظر کو نتیجے پر پہنچا دیتی ہے۔ دور اندیشی، میں کہتا ہوں دور اندیشی پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن سے، اللہ کے ساتھ حسن ظن سے۔ مولوی صاحب، دور اندیشی جو نہیں ہے اس زمانے میں، دور اندیشی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی نے نظر کو بہت محدود اور صرف حالات تک نظر کو محدود کر دیا۔ آدمی موجودہ حالات کو دیکھتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، دور اندیشی سے کام نہیں ہوتا۔ دور اندیشی میں اس کی مثال پیش کرتا ہے، آپ پر حالات کی تنگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ تو آپ کو جواب یہ ملا کہ نہیں، دروازہ نکلے گا، باہر پڑھو۔ صحیح بات ہے۔ آپ قسم پرسی کا حال دیکھیے، جیسے ہی اس نے مشرک نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ غور کریں، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں حالات اس بات کہنے کے بھی نہیں ہے، اس بات کو کون سمجھے گا، کون یقین کرے گا۔ گمان نظر آپ کی کہاں ہے فتح مکہ؟ اس سے پہلے تو حدیبیہ ہوا ہے جہاں آپ کو واپس کر دیا گیا عمرے سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے یہ کہا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ سوچیے آپ، حالات دیکھیے، گمان دیکھیے، حالات دیکھیے اور حالات دیکھیے، گمان دیکھیے۔ حالات یہ ہیں کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، آپ نماز باہر پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ دن اول تو آئے گا نہیں، اگر آیا تو قریش کی ذلت کا دن ہوگا، میں نے قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چابی آپ کے ہاتھ میں تھی اور کفار ڈرے ہوئے چھپے ہوئے تھے گھروں میں، فرمایا اس شخص کو لاؤ جس نے ہمیں چابی نہیں دی، آج ہم چابی اس کو دیں گے۔ میں بحث کرتا ہوں، جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ انتقام کو نہیں سوچا کرتے۔ میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، اہل حق کی صفوں میں جو آپس کے انتقام کا جذبہ ہے اس کی بنیادی وجہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ اہل حق کی صفوں میں جو انتقام کا جذبہ ہے وہ اللہ سے بدگمانی کی علامت ہے، سچی بات ہے۔ ورنہ جی کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، وہ انتقام کو
کمینہ بن سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا انتقام لینا، جو بیچارے کلمات ایت ہونے والے ہیں، ان سے کیا انتقام لیا جائے، ان سے مولوی صاحب کیا انتقام لیا جائے. جی ہاں، کسی بندے ہوئے قیدی سے انتقام لینا تو کوئی اچھی بات نہیں. ہاں، کسی بندے ہوئے قیدی سے آپ انتقام، وہ تو شریعت نے تو ایسے جانور پر تیر چلانے کو جائز قرار نہیں دیا جس کو آپ باندھ چکے ہیں. سوچیے آپ، جو جانور آپ کی قید میں آ گیا ہے اس پر تیر چلانا شریعت نے ناجائز کہا ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ معاملہ بنے ہوئے حیوان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، انسان کا کیسے ہو سکتا ہے. جی ہاں، آپ نے بہت تاکید سے حکم دیا صحابہ کو کہ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ اپنے بھائیوں سے اور اپنے رشتے داروں سے، اپنے قریب قرابت داروں سے زیادہ اچھا کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان کا تعامل مسلمان کے ساتھ بگڑا ہوا ہے، میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اس کی نظر نتیجے پر نہیں، اس کی نظر نتیجے پر نہیں ہے. جن کی نظر نتیجے پر نہیں ہوتی، جو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے حال کا انتقام حال میں لینے کا تقاضا ہوتا ہے. آج میری بات بہت مشکل ہے سمجھنا، وہ حال بھی انتقام حال میں لینا. انتقام کا جذبہ ہی میں ہوتا ہے جو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے لیے بددعا کی تھی، وہ بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی. 15 سال انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ سے کہہ دیا کہ تم انتقام لیا. کب؟ ہلاکت کی بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی ہے، اور ہدایت کی دعا وقت وقت قبول ہوئی ہے. سوچیے ہدایت کی دعا وقت کے وقت قبول، ہدایت کی دعا وقت وقت قبول ہوئی، اور ہلاکت کی بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی. 15 سال جن کے نام لے کر آپ نے بددعا کی تھی. جی ہاں، اور بدر میں جا کر وہ موقع آیا. تو میں اسے یاد کرتا ہوں کہ اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان کرو. جب بدگمان ہو جائے گا بندہ تو اس کی نظر بہت محدود، اور اس کا مزاج انتقام کا بنے گا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، کہ ہمیں بدل لینا ہے. تو میں اس کی مثال پیش کر رہا تھا کہ آپ سے نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آگے حالات اور تنگ ہوئے اور آپ چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے. سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو پا لیا، اور وہ صدیق رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا گمان اس وقت کیا ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے. اور آپ نے اس گمان کا جو اظہار فرمایا ہے، اس گمان کا جو اظہار فرمایا آپ نے، وہ یہ فرمایا کہ سراقہ اگر رہ گئے تم تو کس طرح کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں. اس آدمی کا گمان اللہ کی ذات پر، اس ذات کے ساتھ ٹھیک ہو جائے. وہ اپنے قاتل کافر دشمن سے اس وقت وعدہ کر رہے ہیں اگر تم میری بات مان لو تو میں تم سے آج اسی حال میں وعدہ کرتا ہوں. بتاؤ تو صحیح، جو ذات دشمنوں سے یہ وعدہ کر رہی ہو اس نے دوستوں سے کیا وعدے کیے ہوں گے؟ آپ سے دشمن سے وعدہ. اگر تم اس وقت بات مان لیتے تو ہم تم سے وعدہ کرتے کسی بھی ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. میں احتساب ہی کو صرف اللہ کے ساتھ گمان سمجھتا ہوں. اگر آپ اس میں اگر اسباب کو داخل کر دیں
تو میں بیتکل آپ سے کہتا ہوں کہ اسباب ہی ہیں واحد چیز جو بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. وہ اسباب کتنے بھی محتاج کیوں نہ ہو، یعنی وہ اسباب لوگ ان اسباب کی کتنے بھی عادی کیوں نہ ہو، لیکن اسباب اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. انسانی تجربات بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے.